اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی 13ویں سورۃ الرعد کی آیت 30 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا ہے، اور وہ تو رحمان کے منکر ہیں۔ کہہ دو وہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور نبی جن کو دعوت دیتا ہے ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ دعوت کو قبول کریں، سچائی کے راستے پر آئیں اور کامیاب ہو جائیں۔ لیکن معاشرے کا وہ طبقہ جو ایک خاص اصول پر جو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور چونکہ اس سے اس کے مفادات وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہیں، ہم نے بھی آپ کو ایک امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پہلی امتوں کی طرف بھی رسول گئے، اور یہ بھی ایک امت ہے۔ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں۔ یہ پہلی امتوں کے لوگ بھی یہ ہر کام کر چکے، آپ انہیں اپنا پروگرام سمجھائیں، وہ پروگرام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا، اور وہ پروگرام ہمارے پاس بھی ہے، یعنی قرآن حکیم کا پروگرام۔ آپ کو ان کی طرف اس لیے مبعوث کیا گیا کہ آپ ان کو قرآن حکیم کا پروگرام سنا دیں، سمجھا دیں، اور پھر ان میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ چلیں ان کی بنیاد پر آپ معاشرے کے اندر آگے بڑھیں۔ اور یہ جو لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یہ رحمان کے منکر ہیں، یہ رحمان کو نہیں مانتے۔ وہ رحمان جس کا تعارف جب انسانی معاشرے کے سامنے ہوتا ہے تو ایک نہایت ہی مہربان ہستی کا تعارف ان کے پاس جاتا ہے، جو ان کے اندر حوصلہ اور امید پیدا کرتا ہے کہ یہ جو معاشرتی خرابی کے دن ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ تو اب یہ لوگ تو اس رحمان کا انکار کریں گے ہی،
کیونکہ یہ اپنے ہی پروگرام پر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا جو پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر قرآن کا پروگرام چلے گا۔ اس لیے یہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت 60 میں اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رحمان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ رحمان کے پروگرام کو نہیں مانتے وہ شیطان کے پروگرام پر ہیں، وہ شیطانی ایجنڈے پر ہیں، اور شیطان کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں تفریق پیدا کرتا ہے، انسانوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس ایجنڈے پر چلنے والے معاشرے کے وسائل کو ایک خاص طبقے میں محدود کرتے ہیں۔ اس لیے وہ رحمان کے پروگرام کے منکر ہیں، کیونکہ جو رحمان کے پروگرام پر چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور ہر چیز بہتر انداز سے آگے بڑھتی ہے۔ جو رحمان کے پروگرام پر چلتا ہے تو وہ والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق درست رکھتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک قائم کرتا ہے، اہل محلہ سے اس کے تعلقات بہت عمدہ ہوتے ہیں، خاندان رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت عمدہ ہوتے ہیں، اہل شہر کے ساتھ اس کے تعلقات بہت عمدہ ہوتے ہیں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ان کا بنیادی پروگرام ہوتا ہے۔ اور جو شیطان کا راستہ چنتے ہیں وہ معاشرے کے اندر دراڑ ڈال کر ایک دوسرے سے خوف پیدا کرتے ہیں، اس سے خوف، اس سے خوف، اس سے خوف، اس سے خوف، پورا معاشرہ خوف پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اسی سے ان کی مفادات کی دکان چلتی ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی رحمان کے پروگرام پر نہیں آتے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ لوگ جو اس رحمان کے منکر ہیں، ایک اللہ کی معبودیت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس طرح کا دین چاہتے ہیں، اس طرح کا قرآن چاہتے ہیں کہ جس سے کچھ شعبدے ہو جائیں، کچھ انہونیاں ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قومیں پلاننگ سے، حکمت عملی سے محروم ہوتی ہیں وہ انہونیاں چاہتی ہیں کہ کچھ خود بخود سے ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ تاثیر چاہتے ہیں۔ قرآن کی تاثیر تو وہ ہے جو وہاں بیان کی گئی کہ قرآن ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ چاہتا ہے جس کے تمام طبقات کے باہمی تعلقات بہترین بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ دریافتیں کرتا ہے، وہ اللہ کی جو یہ زمین ہے، یہ پوری کائنات ہے جو اس کے لیے تسخیر کر دی گئی ہے، وہ اس کے اندر سائنسی علوم کے ذریعے دریافتوں کا ایک عمل کرتا ہے اور انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کسی خاص طبقے کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، وہ پورے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو رحمان کے منکرین ہیں وہ ایک خاص طبقے کا فائدہ سوچتے ہیں، وہ سائنسی علوم کو، سائنسی دریافتوں کو، ان تمام چیزوں کو ایک خاص طبقے تک منحصر رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کام کرنے کی حکمت عملی، اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں، اور ہر کام اسی اصول اور ضابطے سے ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مقدس جماعت معاشرے کے اندر جد و جہد کرتی ہے تو پھر عام انسان کیسے کسی انہونی سے اور بغیر پلاننگ کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے، اس رب پر ایمان لے کر آتا ہے، قرآن حکیم کے پروگرام کو مانتا ہے، تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ رحمان کو ماننے والا ہے، اور وہ صرف رحمان کو ہی اس قابل سمجھتا ہے کہ صرف وہی پرستش کے لائق ہے، اور وہ صرف اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ معاشرے کا جمع غفیر کس طرف ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اصل پروگرام کیا ہے، کامیابی کا پروگرام کیا ہے۔ اس لیے وہ جمع غفیر کو چھوڑ کر اگر وہ غلط راستے پر ہے تو وہ درست راستے کو اختیار کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اس کو اپنے اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اور اسے اس پر بھی یقین ہوتا ہے کہ آخر لوٹ کر بھی تو خدا کی طرف ہی جانا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اسی عمل کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا کہ ان کے اوپر افسوس مت کریں، یہ اگر اس پر نہیں چلتے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کارساز اللہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کا پروگرام بھی یہی ہونا چاہیے۔ سچ کہا اللہ نے، اور سچ کہا اللہ کے رسول نے، اور سچ ہے جو کچھ اس کی کتاب میں بیان کیا گیا۔